پھر دو حصوں میں تقسیم کیا۔ اللہ نے فرمایا اس پر بھی مارو۔ جب انہوں نے مارا تیسرے پتھر پہ جو بالکل چھوٹا تھا، تو جب وہ پتھر ٹوٹا تو اندر سے کیڑا نکلا، اور کیڑے کے منہ میں ایک سبز پتا تھا، اور وہ کیڑا اس کو کھا رہا تھا، سبز پتے کو، تازے پتے کو۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ ذرا غور کر، میں تجھے سنانا چاہتا ہوں کہ یہ چھوٹی سی ایک مخلوق ہے حقیر، چھوٹی سی کمزور مخلوق ہے، میں آپ کو یہ سنانا چاہتا ہوں کہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ اور اس وقت وہ کہہ رہا تھا کہ سبحان من یرانی وَيَعْرِفُ مَكَانِي وَيَسْمَعُ کلامی وَيَذْكُرُنِي وَلَا يَنْسَانِي۔ پاک ہے وہ رب، آئے ہے وہ کیڑا بھی پتھر کے اندر اللہ کی توحید بیان کر رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یوں سمجھے اللہ کو توحید اتنی پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ میں تجھے دکھانا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ کو وہ حقیر مخلوق اتنی پسند آئی کہ اللہ نے اس کا کلام پیغمبر کو سنایا۔ سبحان من یرانی، پاک ہے وہ رب جو ہر وقت مجھے دیکھتا رہتا ہے۔ وَيَعْرِفُ مَكَانِي، کسی اور کو میری جگہ کا پتہ ہو یا نہ ہو، اس کو پتہ ہے، وہ جانتا ہے، وہ پہچانتا ہے کہ میں کہاں ہوں، کس حال میں ہوں، اور میری ضرورت کیا ہے۔ وَيَسْمَعُ کلامی، کوئی اور میری ندا، کلام، دعا، پکار، التجا، درخواست، عرض، فریاد کوئی اور سنے یا نہ سنے، میرا رب تو سنتا ہے اور سن رہا ہے۔ اور اس کے بعد آگے کہتا ہے وَيَذْكُرُنِي وَلَا يَنْسَانِي، پاک ہے وہ میرا رب جو ہر وقت مجھے یاد رکھتا ہے، کبھی بھولتا ہے۔ اس چھوٹی سی مخلوق کو دیکھو اور پھر ادھر حضرت انسان کو دیکھو، کیا بات ہے، سبحان اللہ، کتنا فرق ہے۔ اس جناب انسان کو دیکھو، جس کو نہ ہی اپنے خالق کی پہچان رہی، نہ ہی اپنے مالک کی پہچان رہی، نہ ہی اپنے رازق کی پہچان رہی، جو بھول گیا اس رب کو۔ تو رب کائنات نے دوسری دلیل دی توحید کی، فرمایا وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ، اے انسان ہر چیز پر نگہبان کون ہے؟ صرف ایک اللہ۔ ذرا میری طرف توجہ کرنا، وکیل، وکیل کا معنی یہاں محافظ ہے، نگہبان ہے، اور وکیل عام طور پر اس کو کہتے ہیں کہ موکل اپنے معاملات جس کے حوالے کر دے۔ کیا؟ موکل کہتے ہیں وکیل بنانے والا، یعنی وکیل اختیار کرنے والا، جو اپنی طرف سے وکیل مقرر کرتا ہے عدالت میں جا کر، تو اس کو موکل کہتے ہیں۔ جب کوئی آدمی اپنے معاملات کسی کے حوالے کر دے کہ بھائی عدالت میں، قاضی کے سامنے، جج کے سامنے تو نے میرے معاملات پیش کرنے ہیں، میرا مدعا پیش کرنا ہے، میرے مسائل تو نے سنانے ہیں، اب وہ وکیل کہتا ہے بھائی تو مطمئن ہو جا، میں جانوں میرا کام جانے، ہے نا، اس کو وکیل کہتے ہیں نا عام طور پر۔ تو رب کائنات فرماتے ہیں لوگوں، یہ تو دنیا کا نظام ہے کہ لوگ وکیل بناتے ہیں، اصل وکیل تو میں ہوں۔ تم اپنے معاملات ذرا میرے حوالے کر کے تو دیکھو۔ کفا باللہ وکیلا، رب کائنات فرماتے ہیں کفا باللہ وکیلا، لوگوں اللہ وکیل ہونے میں کافی ہے۔ جب انسان اپنے معاملات اللہ کی عدالت میں پیش کر دیتا ہے، جب ایک مظلوم
جب ایک مظلوم اپنی فریاد، اپنی دعا اللہ کے حوالے کر دیتا ہے، پھر دیکھو کہ اللہ کرتا کیا ہے، رب کرتا کیا ہے، پھر کس طرح اللہ مدد کرتا ہے۔ تو یہاں وکیل کا معنی ہے نگہبان۔ اللہ فرماتے ہیں لوگوں، جب تمہارا خالق بھی اللہ اور تمہارا محافظ بھی اللہ، آئے ہائے ہائے ہائے، خالق ہونے میں وحدہ لا شریک، محافظ اور نگہبان ہونے میں بھی وحدہ لا شریک، تو پھر کہہ دو نا لا الہ الا اللہ، پھر الہ اور معبود ہونے میں بھی وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ دو دلیلیں دے کر اللہ نے تیسری دلیل کیسے دی؟ فرمایا لہو مقالید السماوات والارض، لہو اسی کے اختیار میں ہیں، اسی کے قبضے میں ہیں، مقالید السماوات والارض، ساتوں آسمان اور ساتوں زمین، یعنی 14 طبق کی کائنات کی چابیاں۔ کیا مطلب؟ یہ ساری کائنات یوں سمجھے، یہ ساری 14 طبق کی کائنات ایک کمرہ ہے، کمرہ ہے، اور اس کو لگا ہے ایک تالا، اور تالا ہے بند، اور اس تالے کی چابی کس کے پاس ہے؟ لوگ کہتے ہیں میرا فقیر دو، میرا پیر تے میرا فقیر تماشا ہیں، بڑا پہنچا ہوا ہے، جو چاہے کرا سکتا ہے، جو چاہے کر دے، ہیں جو چاہے بادشاہ وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لوگوں، یہ ساری کائنات 14 طبق کی کائنات کے خزانے، توجہ کرنا میری طرف دیکھنا، یہ بات یاد رکھنا، یہ جملے جو میں دہرا رہا ہوں، ذکر کرنے لگا ہوں، 14 طبق کی کائنات کے خزانے، رحمت کے خزانے، صحت کے خزانے، عزت کے خزانے، رزق کے خزانے، اولاد کے خزانے، علم کے خزانے، کامیابی کے خزانے، روزی کے خزانے، خیر کے خزانے، برکتوں کے خزانے، اللہ فرماتے ہیں لہو، صرف میرے ہاتھ میں۔ اب پیچھے کیا رہا جی؟ کچھ بچا؟ پھر اللہ کے در کو چھوڑ کر پھر انسان کیا لینے جاتا ہے ادھر ادھر؟ جبکہ اللہ تو فرماتے ہیں کہ یہاں بولے من یشاء اناسا و یہاں بولے من یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا و اناسا و یجعل من یشاء عقیما۔ اے انسان، میں جس کو چاہوں بیٹا دوں، جس کو چاہوں بیٹی دوں، اور جس کو چاہوں جوڑے جوڑے دوں، اور جس کو چاہوں بے اولاد بنا۔ وقت کا بادشاہ ہو، مال خزانے اتنے ہیں کہ سنبھال نہیں سکتا، لیکن گھر میں اولاد نہیں ہے۔ یہ کون ہے جس کے اختیار میں سب کچھ ہے؟ بولو، صرف ایک اللہ۔ اسی کو اللہ نے یہاں بیان فرمایا، لہو مقالید السماوات والارض۔ میری طرف دیکھو، اللہ نے یوں نہیں فرمایا کہ سارے خزانے میرے اختیار میں ہیں، بلکہ فرمایا خزانے کی چابیاں۔ کیا فرمایا؟ خزانے کی چابی میرے پاس ہے۔ کون ہے وہ جو میری مرضی کے بغیر مجھ سے چابی لے جائے؟ لہو مقالید السماوات والارض۔ یہ 3 دلائل دیے رب کائنات نے، فرمایا خالق صرف اللہ
محافظ اور نگہبان بولو اونچی آواز سے صرف ایک اللہ، اور ہر چیز کا خزانہ اور ہر خزانے کی چابی کس کے پاس ہے؟ صرف اللہ کے پاس ہے۔ تو فرمایا لوگو لا الہ الا اللہ، پھر اللہ کے سوا الہ بھی کوئی نہیں، معبود بھی کوئی نہیں، مسجود بھی کوئی نہیں۔ والذین کفروا بآیات اللہ، اور وہ لوگ جنہوں نے انکار کر دیا اللہ کی ان توحید والی آیات کا، اولئک هم الخاسرون، یہی ہیں وہ لوگ جو پوری طرح خسارے میں ہیں، جو پوری طرح نقصان میں ہیں، دنیا میں بھی خسارہ، آخرت میں بھی خسارہ۔ قل فغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون۔ اس کا شان نزول سنیں۔ ایک دفعہ مشرکین مکہ، قریش مکہ اکٹھے ہو کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو کیا ہو گیا ہے کہ آپ نے اپنے باپ دادے کے دین کو چھوڑ دیا؟ آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ نے باپ دادے کے مذہب کو چھوڑ رکھا ہے۔ آپ کے باپ دادا، آبا و اجداد تو سب کے سب جو ہیں یہ قریش مکہ کے بڑے بڑے سردار، سارے کے سارے تو لات منات عزا ہی کی عبادت کرتے تھے، صرف ان ہی کی عبادت کرتے تھے۔ آپ عبادت کیوں نہیں کرتے ان کی؟ آپ بھی صرف انہی کی عبادت کیا کریں، صرف انہی کی۔ میرا لفظ یاد رکھنا، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ اللہ کی بھی عبادت کریں اور ان کی بھی عبادت، بلکہ انہوں نے کہا آپ صرف انہی کی عبادت کریں۔ تو پھر اللہ نے جواب دیا، کیا جواب؟ میرے ابو آپ ان کو کہہ دو، آپ ان کو کہہ دو، جواب دو، افغیر اللہ تأمرونی، کیا تم مجھے اللہ کے علاوہ کسی اور کے بارے میں حکم دیتے ہو؟ عابدو، کہ میں ان کی عبادت کروں، ایھا الجاہلون، ایھا الجاہلون، اے جاہلو، اے جاہلو، کیا مطلب؟ وہ تو اپنے آپ کو بڑا سمجھدار کہتے تھے۔ ابو جال جو تھا، جس کا نام تھا عمرو بن ہشام، کیا نام تھا اس کا؟ ہاں، ابو جال کا نام ہے عمرو بن ہشام، اور اس کی کنیت تھی ابو الحکم۔ کیا کنیت تھی؟ ابو الحکم۔ لوگ اس کو ابو الحکم کا معنی ہے بڑا سمجھدار۔ عمرو بن ہشام، لوگ اس کو پڑھتے ہیں عمر بن ہشام، عمر نہیں ہے اس کا نام، عمر ہے۔ عمر جب لکھا جاتا ہے تو را کے بعد واو آتی ہے، عمر۔ عمر جب لکھا جائے گا تو را کے بعد واو نہیں آئے گی، تو یہ عمرو بن ہشام، اور آگے اس کی کنیت ہے ابو الحکم، لوگ اس کو بولتے ہیں ابو الحکم، ابو الحکم، حکم نہیں ہے، ابو الحکم۔ حکم جمع حکمت کی، حکمت کا معنی ہے دانائی، بصیرت۔ ابو الحکم یعنی بڑا دانا، بڑا سمجھدار۔ امام الانبیاء سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو ابو الحکم نہ کہا کرو، یہ ابو جال ہے۔ سمجھدار یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بندہ ہو سمجھدار اور کرے شرک؟ ہو سمجھدار اور ان چیزوں کو اللہ کا شریک بنا دے جن کو خود اپنے ہاتھوں سے، جن پتھروں کو تراش تراش کے مورتیاں بناتا ہے اور پھر ان کی عبادت کرنا شروع کر دیتا ہے، ان کو اللہ کا شریک بنا دے، تو وہ سمجھدار کیسا ہو سکتا ہے؟ سمجھدار نہیں ہے، یہ بڑا جاہل ہے۔
ادھر اللہ کے نبی نے فرمایا ابو جال، اوپر سے رب نے فرمایا، اوپر سے رب نے تعین کرتے ہوئے فرمایا میرے محبوب جو آدمی شرک کی تبلیغ کرتا ہے، شرک کی دعوت دیتا ہے، لوگ اسے علامہ کہیں یا لوگ اسے استاد کہیں یا لوگ اسے وقت کا امام کہیں، رب کائنات فرماتے ہیں وہ میرے کاغذوں میں ایوہل سمجھ آئی بات؟ لوگ اسے کہیں حضور، قبلہ، کعبہ، سائیں، ہیں جو لقب دیتے رہیں وہ لقب دیتے رہیں، وہ جانے ان کا کام جانے، لیکن اللہ فرماتے ہیں ہمارے رجسٹر میں، ہمارے کاغذوں میں وہ نہ حضرت ہے نہ سائیں ہے، نہ کعبہ ہے تے نہ قبلہ تے نہ اس طرح کی کوئی باتیں، بلکہ وہ کیا ہے ایوہل، جو شرک کی تبلیغ کرے دعوت دے وہ کبھی بھی عالم نہیں ہو سکتا، اس کے پاس معلومات تو ہو سکتی ہیں، ان کے پاس قرآن کا علم نہیں ہو سکتا، اس کے پاس معلومات تو ہو سکتی ہیں، اس کے پاس حدیث کا علم، شریعت کا علم نہیں ہو سکتا، شریعت کا علم تو جن کے پاس ہوتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، جو علم والے ہوتے ہیں وہ تو صرف اللہ ہی سے ڈرتے ہیں اور اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں، وہ توحید کی دعوت دیتے ہیں، کبھی شرک نہیں کرتے۔ فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، یہ بھی اسی کا تسلسل ہے جواب کا قریش مکہ کو۔ فرمایا ان کو کہہ دو کہ تم مجھے شرک کی دعوت دیتے ہو، سنو لوگو، حالانکہ میری طرف اور مجھ سے پہلے جتنے نبی گزرے ہیں ہر پیغمبر کو تو توحید کی تبلیغ کی گئی، ہر پیغمبر کی طرف جو وحی آئی وہ توحید کی آئی ہے، وہ شرک کی وحی نہیں آئی۔ وَلَقَدْ أُوحِيَ، اور البتہ تحقیق وحی کی گئی ہے میرے محبوب آپ کی طرف بھی، وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اور آپ سے پہلے جتنے نبی گزرے ہیں ہر نبی کی طرف وحی آئی۔ کیا وحی آئی؟ لَإِنَّ أَشْرَكْتَ، اللہ اکبر، لَإِنْ أَشْرَكْتَ، یہ جو ان ہے نا یہ بالفرض والمحال والا ہے، لَإِنْ، اگر بالفرض والمحال میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ بھی، کیسے ترجمہ کریں اس کا، کیسے ترجمہ کریں، حالانکہ اللہ کے نبی تو ہر گناہ سے پاک ہوتے ہیں، سبحان اللہ، ہر صغیرہ ہر کبیرہ گناہ سے معصوم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اپنے پیغمبر کو اور سمجھا رہا ہے امت کو، سمجھا رہا ہے لوگوں کو۔ فرمایا میرے محبوب اگر آپ بھی بالفرض والمحال، اگر آپ سے بھی شرک ہو جائے تو سن لیں، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تو آپ کے بھی سارے عمل ختم ہو جائیں گے، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور البتہ ہو جائیں گے آپ نقصان اٹھانے والے لوگوں میں سے۔ اب ذرا نکالیے گا 7واں پارہ جی، سورت کا نام ہے انعام، 7واں پارہ ہے، بالکل 7ویں پارے کے آخر کی طرف آئیں تو یہ صفحہ ہے جی 178، سورت کا نام انعام ہے اور صفحہ 178 ہے، پارہ نمبر 7واں، وَإِذَا سَمِعُوا، جی صفحہ مل گیا، ذرا دیکھیے گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ، آئے سبحان اللہ ہیں، دیکھیے گا اللہ نے یہاں کتنے نبیوں کا تذکرہ فرمایا، آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيم، نمبر 1 ابراہیم، اس کے بعد آگے آئیں، وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ،
ہیں، و یعقوب، اسحاق کا تذکرہ، یعقوب کا تذکرہ، اس کے بعد فرمایا و نوحا، نوح کا تذکرہ، اس کے بعد فرمایا داود و سلیمان و ایوب و یوسف و موسیٰ و ہارون و زکریا، مل گیا جی، و زکریا و یحییٰ و عیسیٰ و الیاس کل من الصالحین و اسماعیل و الیسع و یونس و لوطا۔ یہ 18 نبی ہیں، 18 نبیوں کا نام اللہ نے لیا۔ کتنے پیغمبر؟ 18۔ میں نام لوں گا، آپ ذرا گنتے جائیں۔ ابراہیم، اسحاق، یعقوب، نوح، داود، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ، ہارون، زکریا، یحییٰ، عیسیٰ، الیاس، اسماعیل، الیسع، یونس، لوطا۔ کتنے؟ 18 پیغمبروں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ اکبر، اللہ نے آخر میں کیا فرمایا؟ یہ ذرا دیکھیے گا آیت نمبر 88 میں، نیچے سے اوپر کی طرف، تیسری سطر، وَلَوْ أَشْرَكُوا۔ کوئی سمجھ آئی بات؟ 18 نبیوں کا نام لے کر رب کائنات نے فرمایا لَوْ أَشْرَكُوا، لوگوں اگر ان سے بھی شرک ہو جاتا، حالانکہ کبھی نہیں ہو سکتا، کسی نبی سے کبھی بھی شرک نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھا رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا اگر ان سے بھی شرک ہو جاتا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو ان کے سارے عمل برباد ہو جاتے۔ اب ذرا واپس آئیں جہاں سبق چل رہا ہے، وہاں اللہ نے فرمایا میرے محبوب لَإِنْ أَشْرَكْتَ، اگر آپ سے بھی شرک ہو جائے تو پیچھے کیا رہ گیا؟ اب کوئی اور آدمی شرک بھی کرے اور کہے میرا تو کچھ بھی نہیں ہوتا، کوئی نقصان نہیں ہوتا، میں تو کامیاب ہی کامیاب ہوں، قیامت کے دن اللہ کے نبی میرے حق میں سفارش کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء سفارش کریں گے، اولیاء سفارش کریں گے، اور وہ کہتا رہے کہ میں شرک بھی کروں گا اور میرے حق میں کیا ہوگی؟ دنیا میں 2 گناہ ایسے ہیں، یاد رکھنا، 2 گناہ ایسے ہیں، بلکہ 3 گناہ جو نیکیوں کو برباد کر دیتے ہیں۔ نمبر 1 کفر، نمبر 2 شرک، نمبر 3 مرتد ہونا، معاذ اللہ علیہ وسلم۔ جب انسان کفر کرتا ہے تو ایمان بھی ختم، نیکیاں بھی ختم، اور جب شرک کرتا ہے تو ایمان بھی ختم، نیکیاں بھی ختم، اور جب انسان معاذ اللہ مرتد ہو جاتا ہے تو ایمان بھی ختم، نیکیاں بھی۔ اچھا یہ 3 گناہ میں نے ذکر کیے نا، ان 3 میں سے یہ جو 2 گناہ ہے نا، کفر اور مرتد ہونا، یہ 2 گناہ ایسے ہیں جس کو عام لوگ بھی گناہ سمجھتے ہیں۔ کیا؟ ہر آدمی کہتا ہے یار کفر غلط ہے، ہر آدمی کہتا ہے مرتد ہونا غلط ہے، لیکن ان کے درمیان والا جو ہے نا، شرک، شرک۔ یہودی کہتے تھے عزیر ابن اللہ، بادشاہو عزیر اللہ کا بیٹا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اے یہودیو، تورات تمہارے پاس ہے،
اللہ اولاد سے پاک ہے، اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے۔ لیکن یہودی کہتے تھے نہیں، ہم تو حضرت عزیر سے محبت کرتے ہیں، ہم تو حضرت عزیر سے پیار کرتے ہیں، ہم تو نہیں چھوڑ سکتے۔ ادھر نمبر آیا نصارہ کا، تو نصارہ نے کہا نصارہ المسیح ابن اللہ، قالت النصارى مسیح ابن اللہ، کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے۔ اور جب انہیں کہا گیا کہ یہ شرک ہے اس طرح کہنا، تو انہوں نے کہا نہیں، ہم تو پیار کرتے ہیں، ہم تو محبت کرتے ہیں۔ ہاں، لوگوں نے شرک کیا محبت سمجھ کے، پیار سمجھ کے۔ یاد رکھنا عقیدت میں اس کو ثواب سمجھ کے۔ ہاں، تو جس چیز کو انسان اجر سمجھے، ثواب سمجھے، کیا اس کو چھوڑے گا؟ کیوں اللہ رب العزت نے بار بار، حالانکہ اللہ یوں بھی کہہ سکتا تھا کہ اگر کوئی بندہ کفر کرے سارے عمل برباد، لیکن اللہ نے پورے قرآن مجید میں اس طرح کا کوئی انداز اختیار نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا لو اشرکو، کیونکہ لوگوں نے جب بھی دھوکہ کھایا کفر کی وجہ سے نہیں، مرتد ہونے کی وجہ سے نہیں، جب بھی لوگوں نے دھوکہ کھایا شرک کی وجہ سے کھایا۔ اس لیے اللہ نے اس رگ کو پکڑا، شرک والی کو، فرمایا لو اشرکو۔ تو یہاں کیا فرمایا؟ لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین بل اللہ فاعبد، بل اللہ فاعبد، اے میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ صرف اللہ ہی کی آپ عبادت کرتے رہیں، وَقُم مِّنَ الشَّاكِرِينَ، اور ہو جائیں شکر گزار لوگوں میں سے۔ سبحان اللہ، جو آدمی اللہ کو وحدہ لا شریک مانتا ہے نا، وہ شکر گزار ہوتا ہے، وہ انسان شاکر ہوتا ہے، اس کا دل بھی شاکر، اس کی زبان بھی شاکر، اس کا پورا وجود بھی شاکر، اس کا جسم بھی شاکر، اس کی روح بھی شاکر، اس کا ظاہر بھی شاکر، اس کا باطن بھی شاکر۔ لیکن جو شرک کرتے ہیں ان کے بارے میں فرمایا ما قدر اللہ حق قدری، جس طرح لوگوں اللہ کی قدر کا حق تھا، لوگوں نے اس طرح اللہ کی قدر جانی ہی نہیں، اللہ کی عظمت کو پہچاننا ہی نہیں۔ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ۔ رب کائنات نے اپنی عظمت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا لوگوں ساتوں زمینیں ساری کی ساری قیامت کے دن اللہ کی مٹھی میں ہوں گی، والسماوات مطویات بیمینہ، اور ساتوں آسمان بھی اللہ کی قدرت کے دائیں ہاتھ میں مطویات لپٹے ہوئے ہوں گے۔ وتعالی عما یشرکون، وتعالی عما یشرکون، اور اللہ تعالیٰ بلند و بالا ہے اس سے جن کو اللہ کا لوگ شریک بناتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، ایک بہت بڑا عالم، یہودیوں کا عالم آیا، آ کر کہنے لگا اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے یہ بتائیں کیا یہ بات صحیح ہے کہ قیامت کے دن اللہ ساتوں آسمانوں کو ایک انگلی پہ رکھے گا، قدرت کی ایک انگلی پہ ساتوں آسمان رکھے گا، دوسری انگلی پہ ساتوں زمینیں رکھے گا، تیسری انگلی پہ تمام پہاڑوں کو رکھے گا، چوتھی انگلی پہ تمام درختوں کو رکھے گا، پانچویں انگلی پہ باقی ساری مخلوق کو رکھ کے اللہ اکبر یوں گھمائے گا، سب کو گھمائے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب یہ بات سنی تو کہنے لگی یا رسول اللہ، اگر یہ بات ہے تو پھر لوگ کہاں ہوں گے، انسان کہاں ہوں گے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت سب لوگ پل سے رات سے گزر رہے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ ساری کائنات کو، وہ آدمی، وہ مولوی کہتا ہے کہ اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ساری کائنات کو یوں گھما کے اللہ کہے گا
अनल मलिक, हाय हाय, अनल मलिक, अनल जब्बार, अनल मुतकब्बिर, अनल अजीज। लोगों, मैं हूं बादशाह, आए हाय, मैं हूं बड़ा, मैं हूं गालिब, मैं हूं ताकतवर। ऐनल मुलूक, ऐनल जब्बारून, ऐनल मुतकब्बिरून। अब वो आलिम कह रहा है, यहूदियों का आलिम कहता है, कहने लगा, ए मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या ये बात सही है? हमारी किताब में ये बात है, तौरात में, क्या ये सच है? सहाबा कहते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने हंसे ना ये बात सुन के कि मिंबर पे बैठे थे, यूं लगता था कि मिंबर भी नीचे गिर जाएगा। इतने ज़ाहिकन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने खुश हुए ये बात सुन के। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत पढ़ी, मा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्री। ये आयत पढ़ी उस आलिम के सामने, मा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्री वल अर्दु जमीअन क़ब्ज़तुहु यौमल क़ियामा वस्समावातु मतविय्यातुम बियमीनी सुब्हानहु व तआला अम्मा युश्रिकून। ये आयत पढ़ी। हदीस में आता है कि जो आदमी सवारी पे सवार होते वक्त ये आयत पढ़ ले, सफर में जो आदमी ये आयत पढ़ लेना, वैसे तो और भी आयतें हैं जो आमतौर पर मशहूर हैं सफर की दुआ, सुबहानल्लज़ी, सबको याद है माशाअल्लाह, सुबहानल्लज़ी सखर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। ये सफर की दुआ। और एक और दुआ भी है, वो है बिस्मिल्लाहि मजरेहा व मुरसाहा इन्ना रब्बी लगफूरुर रहीम। और तीसरी दुआ ये भी है, हदीस में आता है जो आदमी ये दुआ पढ़ लेना, अल्लाह उसकी ऐसे हिफाजत करता है कि जिस तरह उसने सारी कायनात को गोया कि उसने अपनी मुट्ठी में ले रखा है, इस तरह ये आयत पढ़ने वाले को भी अल्लाह ताला अपनी हिफाजत में रखता है। सुभान अल्लाह। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे और आपको कुरान मजीद और रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को समझने, सुनने, अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हमारे बहुत बड़े आलिम गुजरे हैं, हज़रत शेख मौलाना ग़ुलामुल्लाह खां रहमतुल्लाह अलैह के साहिबजादे हज़रत मौलाना अशरफ अली साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनके लिए भी आपने दुआ करनी है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, अल्लाह पाक उन्हें गरीक़ रहमत फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। या इलाहल आलमीन, हमारे सगीरा कबीरा सब गुनाह माफ़ फरमा। या रब्बल आलमीन, या रब्बल आलमीन, या रहमान, या रहीम, या करीम, या रब्बल आलमीन, बीमारों को शिफाए कामिल आजिला अता फरमा। या इलाहल आलमीन, जितने मुसलमान फौत हो चुके हैं उनके गुनाह मुआफ़ फरमा, उन्हें गरीक़ रहमत फरमा, जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा। या रब्बल आलमीन, अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम का सच्चा ताबेदार बना दे, सच्चा गुलाम बना दे। या रब्बल आलमीन, हमें हर बुराई से बचा, हर गुनाह से बचा, हर शर फितना फसाद से बचा। या रब्बल आलमीन, हमारे मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमा, तमाम मुसलमानों को आपस में इत्तेहाद व इत्तेफाक अता फरमा। या रब्बल आलमीन, इस्लाम के दुश्मनों को, मुसलमानों के दुश्मनों को
ذلیل و رسوا کر دے۔ یا الہ العالمین تمام عالم اسلام کی حفاظت فرما، تمام عالم اسلام کو آپس میں اتحاد اتفاق عطا فرما۔ یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، اللہم عافنا، اللہم ارحمنا۔ یا رب العالمین جو بھائی یہ خوبصورت محفل درس قرآن مجید کی منعقد کراتے ہیں، ان کے محنتوں میں، ان کے کاروبار میں، معاملات میں، علم و عمل میں، عمر میں، زندگی میں، رزق میں، صحت میں بے حساب رحمتیں اور برکتیں عطا فرما، برکتیں عطا فرما۔ یا رب العالمین جتنے بھائی درس قرآن میں حاضر ہوئے ہیں سب کی حاضری قبول و منظور فرما۔ اللہم ارزقنا رزقا حلالا طیبا، اللہم ارزقنا رزقا حلالا طیبا۔ یا رب العالمین ہم گنہگار ہیں، کمزور ہیں، تیری رحمت کے طلبگار ہیں، تیری رحمت کے امیدوار ہیں، ہمارے سارے گناہوں پہ معافی کا قلم پھیر دے، ہمارے تمام گناہوں پہ معافی کا قلم پھیر دے۔ یا رب العالمین، یا الہ العالمین، اللہم انصرنا، اللہم اہدنا، اللہم سددنا، اللہم عافنا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد